اس پروگرام کا اہم حصہ بلکہ جو تقریب ختم بخاری شریف کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں، تو ہمارے وہ عزیز طلبہ جو اس سال سند تکمیل پائیں گے، آخری حدیث کی خواندگی اور حضرت مولانا ادریس عقیل ملی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اجازت حدیث ہم سب کو آپ سب کو عنایت فرمائیں گے۔ میں بسط ادب و احترام حضرت مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ مسند پر تشریف لائیں اور اجازت حدیث عنایت فرمائیں۔ عزیز طلبہ دور حدیث، میں خطبے کے ساتھ باب پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ میرے ساتھ شریک ہو جائیں گے حدیث کی تلاوت کے لیے۔ اس طریقے سے تکمیل کا یہ پروگرام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ اب آپ حضرات بھی ساتھ میں پڑھے۔ وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الرسول الكريم۔ عزیز طلبہ، آخری حدیث کی تلاوت کے ساتھ بخاری شریف مکمل ہوئی۔ اس موقع پر ہم اپنی سند بیان کیا کرتے ہیں، دوران درس بھی بیان کی گئی، درس کے آغاز میں بھی بیان کی گئی۔ سن لیں اور اسی سند کے ساتھ آپ کو اجازت بھی دی جاتی ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ سندوں کے اوپر اکثر لکھا رہتا ہے وَلَمَّا اسْتَجَازَنَا الْأَخْ أَجَزْنَاهُ۔ سند دینے والا
یہ کہتا ہے کہ اس دینی بھائی نے جب ہم سے اجازت طلب کی تو ہم اجازت دے رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی اجازت کی طلب ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم اجازت دے رہے ہیں اور آپ کو اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ استجازت آپ کی طرف سے ہو تو اجازت ہماری طرف سے ہو۔ عزیز طلبہ، ہم نے بخاری شریف پڑھی معاد ملت کے اندر 1964 میں۔ اس وقت ہمارے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا احمد جان رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو سند حاصل تھی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کے استاد تھے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ادھر دیوبند میں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ وہاں دور حدیث دوبارہ میں نے پڑھا۔ یہ 1970 کی بات۔ اس وقت ہمارے شیخ تھے مولانا فخر الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا فخر الدین احمد شاگرد تھے مولانا شیخ الہند کے۔ اس طرح دونوں واسطے میں ہمارے دادا استاد ہوتے ہیں شیخ الہند اور مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کے آگے کی سند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پاک کی تعلیم حاصل کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسند الہند ہیں۔ ہندوستان کے تقریباً سب علماء اس وقت کے اور آج جو موجود ہیں، اور بر صغیر ہندوستان یعنی ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان اور دوسرے علاقے، سب یہاں کے علماء کی سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر آگے بڑھتی ہی نہیں۔ اور شاہ صاحب نے اس کو حجاز مقدس سے حاصل کیا۔ وہاں ان کے خاص استاد تھے شیخ ابو طاہر مدنی، اور ان کے والد تھے شیخ ابراہیم کردی۔ ان لوگوں سے حدیث کی سند حاصل کی تھی۔ اسی سند کے ساتھ میں آپ حضرات کو بھی اجازت دیتا ہوں، اور اپنے ایک بزرگ استاد مرزا بسم اللہ بیگ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بقول یہ نصیحت آپ کو کرتا ہوں کہ آپ آخری کڑی نہیں بننا۔ یہ سنہری زنجیر چلی آ رہی ہے، آپ آخری کڑی نہیں بننا، اپنے سے کسی نہ کسی کو جوڑ لینا۔ اور اس موقع پر کہ آپ کا ہمارا درس کا یہ آخری موقع ہے، یہ کہنا ضروری ہے کہ سال بھر آپ نے بھی پڑھنے والے اور ہم پڑھانے والے سب لوگوں نے پڑھایا، لیکن اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہم سے حق ادا نہیں ہوا حدیث شریف کا۔ یہ احساس رہے گا تو ہم اللہ کے حضور اپنی کوتاہی کی معافی بھی طلب کریں گے۔ اور اس موقع پر یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ آپ سے اساتذہ کے سلسلے میں اور ہم سے آپ کے سلسلے میں اگر کوئی ظلم و زیادتی یا نامناسب بات ہو گئی ہوگی تو ہم اس کو معاف کرتے ہیں، آپ لوگ بھی اس کو معاف کرتے ہیں۔ آپ کے بھلے کے لیے کچھ کہا ہوگا، آپ کے فائدے کے لیے کچھ کہا ہوگا، لیکن آج آخری موقع ہے درس کا، تو آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، مشہور حدیث
بخاری شریف کے اندر بھی ہے، سب کتابوں کے اندر ہے، ہم سنتے بھی، ہمیں یاد بھی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو سیکھنا بہترین عمل، اور سیکھنے والا بہترین آدمی، سکھانے والا بھی بہترین۔ لیکن اس میں وعلمہ کا جو جوڑ ہے، اس کو دھیان دیں آپ، کہ قرآن پڑھنے والا اور اس کو پڑھانے والا، یہ بہترین ہے۔ صرف پڑھ لینے کے اندر وہ بہتری نہیں آئے گی، پڑھنے کے بعد پڑھانے کے اندر بہتری آئے گی۔ اور قرآن کا مطلب حدیث شریف بھی ہے، کیونکہ حدیث شریف تشریح ہے، تفسیر ہے قرآن مجید کی۔ تو آپ لوگوں نے حدیث شریف پڑھ لی ہے، اب اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری امت اس کی بہت محتاج ہے، اور ملت اسلامیہ اس کا بہت محتاج ہے کہ ہم خیر کی باتیں قرآن حدیث کی لائن سے ان کو پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، کسی بھی مرحلے میں ہو سکتا ہے کوئی مدرس بن جائے، کوئی امام بن جائے، کوئی کاروبار کرنے لگ جائے، لیکن اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے جو علم حاصل کیا ہے کسی کو پہنچانے کا اہتمام کروں، لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کروں۔ اس موقع پر میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے درس کا اہتمام آپ لوگ کر لیں۔ اگر امامت ہے یا کہیں معلم ہیں کسی مسجد میں، مدرسوں کے اندر درس دیا جاتا ہے لیکن اس کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن جو عوام میں مسجدوں میں درس دیا جائے گا اس کا انداز تذکیری ہوگا، نصیحت والا انداز ہوگا۔ پھر آپ نے جو حاصل کیا ہے عوام الناس تک پہنچانے کے قابل ہو جائیں گے۔ جب آپ درس دینے بیٹھیں گے تو آپ کو تفسیر کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اسی کے اندر حدیث بھی آ جائے گی، اسی کے اندر فقہ بھی آ جائے گی، اسی کے اندر اسلامی تاریخ بھی آ جائے گی۔ تو اس لیے اپنے لیے ایک چیز یہ لازم کر لیں کہ آگے ہم کو یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ خدا کرے کسی بڑی درسگاہ میں آپ جائیں، تعلیم حاصل کریں، لیکن اس کے بعد پھر یہ اپنا مشغلہ بنا لینا چاہیے۔ ایک بات اور بطور نصیحت ہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اونچا مقام دے گا، خدا کرے کہ آپ بہت اونچے مقام تک پہنچیں، لیکن چاہے نظریں ہوں آسمانوں میں، پاؤں اپنا زمین پر رکھیے۔ اپنی حقیقت ہمیشہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں۔ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، سند مل گئی، فارغ ہو گئے، عالم ہو گئے، نہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا بنا کے رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ بہتری آتی رہے گی۔ مدارس مکاتب کے اندر کسی بھی استاد سے ہم نے پڑھا، چاہے چھوٹے درجے کا استاد ہو، چھوٹی کلاس کا استاد ہو، وہ بہرحال باپ کے درجے میں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے استاد کا بھی احترام اپنے دل میں رہنا چاہیے۔ کئی ہمارے بدنصیب ایسے فارغ ہیں کہ وہ اساتذہ کے اوپر نقد و تبصرہ کرتے ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں، جب دیکھو تو ان کی برائی کرتے ہیں۔ محروم اور بدقسمت ہیں وہ طلبہ۔ اس لیے اپنے کسی استاد کی کبھی بھی برائی نہیں کرنا، ان کے اوپر نقد نہیں کرنا۔ باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ یہ چند نصیحتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ خدا کرے یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آئے۔ حدیث کے بارے میں انشاءاللہ مہمان محترم بیان کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے محتمم صاحب مولانا عمرین صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔